मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। रोश, मिसक, तुबल, जुमर, फारस, कूश, हूत, ये तमाम नाम जो हैं हमें मिलते हैं उन कौमों के बारे में जिनके बारे में हिस्कियल 38वें बाब में हमें बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर गाज़ा का कोई तस्करा नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि ये नबूवतें जो हैं ये खुदावंद के कलाम में से हैं और ये सचमुच नबूवती अदब है, लेकिन ये पूरा नहीं हो रहा उस जंग के ऊपर जिसके बारे में आज लोग सोच रहे हैं कि जो हमास ने हमला किया गाज़ा से इसराइल पर, तो शायद ये हिस्कियल 38वां बाब जो है ये नबूवत है जो तकमील पजीर हो रही। तो यहाँ पर मैं आपके सामने चंद और आयात का जिक्र करना चाहूँगा और इस वीडियो के आखिर में वो 5 बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जो इसराइल के बारे में 5 ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी होनी हैं और उसके बगैर ख़ात्मा नहीं होगा। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए आमूस का सहीफ़ा, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। बस मैं गज़ा की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी। जब मैं अपने YouTube चैनल को देख रहा था तो एक शख्स ने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि ये तो नबूवत पूरी हो गई। जब मैंने ये कमेंट्स पढ़े तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तो मैंने जब खुदावंद के कलाम में से देखा तो पता चला कि ये नबूवत तो सचमुच पूरी हो गई और ये पूरी हुई थी हिजकिय्याह बादशाह के वसीले से। आए हम दूसरा सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हू बहू वही अल्फाज जो आमूस ने इस्तेमाल किए, वही अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल करके हमें बताया जा रहा है कि नबूवत पूरी हो चुकी है। यहाँ लिखा है उसने फिलिस्तियों को गज़ा और उसकी सरहदों तक निगहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक मारा। अब इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये नबूवत तो पूरी हो गई, और जब हमें ये पता चलता है कि नबूवत पूरी हो गई है तो उसके बाद तो फिर गुंजाइश नहीं रह जाती कि आज हम 2023 में फिर इस नबूवत की तकमील को तलाश करें और ये सोचें कि ये नबूवत तो अब जाके पूरी हो रही। किताब मुकद्दस की नबूवतों की किताब या नबूवतों को पढ़ने के बारे में आप 3 बातें हमेशा ज़हन में रखें जो बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 असूल हैं। पहली चीज़, जब भी खुदावंद का कलाम नाजिल होता है तो वो उस वक़्त के लोगों के लिए नाजिल होता है। पहली और बड़ी अहम चीज़ है, जब तकू के चरवाहों में से आमूस पर खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ तो इसका मकसद था उस वक़्त के लोगों के लिए और इसकी तकमील उस वक़्त के लोगों के लिए हुई। दूसरी चीज़, तमाम नबूवतें जो किताब मुकद्दस में मौजूद हैं, जो पुराने अहदनामे में हैं, जो नए अहदनामे में हैं, किसी न किसी तरीके से आपको उनकी तकमील मसीह खुदावंद में भी मिलेगी, क्योंकि मसीह खुदावंद ने जो इंसानियत के मुखालिफ थे उनको ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर गज़ा के शहरों में बसने वाले लोगों का जिक्र है, लेकिन उनका जो हकीकी सरबराह था, जो उन लोगों को खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था, वो यकीनन गज़ा का बादशाह नहीं था, बल्कि गज़ा के लोगों को जो खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था वो इबलीस था। और किस तरीके से मसीह खुदावंद ने शिकस्त दी मुर्दों में से ज़िंदा होकर, वो आपके सामने है। तीसरी बात जो इस ज़मन में मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है कि नबूवत की तकमील उस दौर के लोगों के लिए, नबूवत की तकमील मसीह खुदावंद में, और तीसरी और आखिरी चीज़ कि नबूवत की हतमी तकमील जो होगी मसीह खुदावंद की दूसरी आमद पर होगी, जब वो उन तमाम इलाकों को जिनके बारे में नबूवतें हैं कि तबाह किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, वो हतमी तौर पर ख़त्म कर देगा। क्योंकि जब आप पतरस का ख़त पढ़ेंगे कि खुदावंद के कलाम में पतरस के दूसरे ख़त उसके 3 बाब की 7वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है, मगर इस वक़्त के आसमान
اور زمین اسی کلام کے ذریعے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے، یعنی کہ اس کائنات کا خاتمہ حتمی طور پر تب ہوگا ان تمام علاقوں کو جن کے بارے میں نبوتیں کی گئی ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے، ابد تک کے لیے بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے نبوتوں کی تکمیل 3 طریقے سے ہوتی ہے۔ پہلی اس دور میں، دوسری مسیح خداوند کی پہلی آمد پر، اور تیسری ہوگی جب مسیح خداوند دوبارہ آئیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم ایک اور نبوت کے بارے میں جو خداوند کے کلام میں سے ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ میرے ساتھ نکالیے اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے تو زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، اسکلون دیکھ کر ڈر جائے گا، غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اکرون بھی، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی، اور غزہ سے بادشاہی جاتی رہے گی، اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں بالکل واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسکلون دیکھ کر ڈر جائے گا۔ اسکلون ڈر کیوں جائے گا؟ اسکلون پر تو حملہ ہوا ہے، تو اسکلون ڈر کیوں رہا ہے؟ غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اکرون بھی، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی، غزہ سے بادشاہی جاتی رہے گی۔ سن 1948 سے لے کر آج تک جو غزہ کا علاقہ ہے وہ ایک طریقے سے اپنے ہی علاقے میں خود ہی غلاموں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ جا کر تمام مظالم برداشت کرنے کے باوجود اسرائیلیوں کے علاقوں میں کام کرتے، اور وہاں سے روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے ان سے بجلی خرید کر، ان سے پانی خرید کر، ان سے زندگی کے وسائل خرید کر وہ زندہ ہیں۔ اس لیے اس آیت کی تکمیل پورے طور پر ان حالات میں جو موجودہ ہیں نہیں ہوتی۔ غزہ کے پاس بادشاہی ابھی نہیں ہے، وہ تو غلاموں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ جب ان دنوں ہونے والی تباہی کو دیکھتے ہیں تو سچ مچ ان پہ رحم آتا ہے کہ کن حالات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کی تکمیل بھی پورے طور پر موجودہ حالات پر نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ بات کریں گے غزہ کی تباہی کی تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ آپ کو خداوند کے کلام میں سے ان تمام حوالہ جات کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جہاں بھی صفانیہ 2 باب کی 4 آیت میں، یہاں زکریا 9 باب کی 5ویں آیت میں، جہاں ہمارے سامنے غزہ کی تباہی کی بات آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسکلون کی تباہی کی بھی بات آتی ہے، اور اسکلون تو دراصل علاقہ ہے اسرائیل کا جس پہ حملہ ہوا ہے۔ اس آیت کا بھی اطلاق یا اس نبوت کا بھی اطلاق ہم موجودہ حالات پر نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں ان 5 چیزوں کے بارے میں جو میں نے آپ سے کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، کہ 5 باتیں ہیں جو بنی اسرائیل کے بارے میں واضح طور پر ہونے والی ہیں۔ پہلی چیز، بنی اسرائیل آج تک اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، گو کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح خداوند آ چکا ہے۔ دوسری چیز، بنی اسرائیل اپنی اس حالت سے جس کو ہم ڈیاسپورا کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، اس حالت سے وہ واپس آئیں گے، اور اس کو ہم جب خداوند کے کلام میں سے یسایہ کا صحیفہ پڑھتے تو یہاں پر لکھا، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آگے ہمیں بہت ساری باتیں یہاں پر ملتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ آخری وقت میں بنی اسرائیل دوبارہ جمع ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سن 1948 میں ہو چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ تیسری ہیکل کی تعمیر کی جائے گی۔ یہ سب سے بڑی ایک بات ہے جو آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے
یہودی تیسری ہیکل بنانے کی طرف آہستہ آہستہ روا دوا ہے۔ چوتھی چیز جو خداوند کے کلام میں سے ہم نے دیکھی حزقیل اس کے 38ویں اور 39ویں باب میں ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک جنگ ہوگی جوج اور ماجوج کے بارے میں، اور یہ جو جنگ ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جس کے اوپر بڑی وضاحت سے بات کی جانی چاہیے، اور خداوند نے چاہا تو آنے والے دنوں میں ہم بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں بات ضرور کریں گے۔ اور آخری چیز جو خداوند کے کلام میں سے ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے دراصل مسیح خداوند کی دوسری آمد، جس کو یہودی تو نہیں مانتے لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ اینڈ آف ڈے ہے، وہ دن جس کو یوم حشر کہا جاتا ہے عربی میں۔ ہم اس دن کو مانتے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ رک جائے گا، خدا کی جو عدالت ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوگا جب خداوند کا دن آئے گا تو سب کچھ سب کے سامنے واضح طور پر رکھ دیا جائے گا، اور جو لوگوں کی حالت ہے وہ واضح طور پر لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ہے خداوند کا دن، عدالت کا دن، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ابھی اس میں سے کچھ نبوتیں پوری ہو چکی ہیں، جیسے مسیح کی آمد ہو چکی ہے، بنی اسرائیل 1948 میں جمع ہو چکے ہیں ایک سلطنت میں، پھر تیسری ہیکل کی تعمیر کی کوششیں آج بھی جاری و ساری ہیں، اور جوج ماجوج کی جنگ ہونے والی ہے، اور آخری چیز کہ ابھی خداوند کا دن نہیں آیا۔ تو ابھی جب اتنی چیزیں ہونے والی ہیں تو ابھی یہ کہہ دینا کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ شکریہ۔